فکری اعتبار سے یہ رجت قہقری کا مظاہرہ کریں گے اور انگور کھٹے ہی کی طرح اس انقلابی فکر ہی کو ناقابل اعتبار قرار دیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو زیادہ ذہین اور سیانے لوگ کرتے ہیں۔ میں اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کے سامنے یہ بات رکھنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ دائی مانتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کو، تو ان کے ساتھ خود ان کی اپنی اولاد، اپنے شاگردوں نے، ریکگنائز شاگردوں نے یہی کہا، لیکن وہ ذہین بہت زیادہ تھے تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ ذہانت سے کیا ہے۔ فرض عین نہیں کہیں گے، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ اب سمجھا کرو، یہ تو آپ لوگوں کو تو پتہ، عام آدمی کو کیا پتہ چلے گا کیا فرق ہوا ہے۔ اور اب جو امیر صاحب بنے ہیں انہوں نے تو ایک نئی ہی مطلب کمال ہی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہ، ہم فرض کفایہ کیونکہ ہم نے فرض کفایہ کو اڑا دیا تھا، اس کی تو جگہ ہی نہیں چھوڑی تھی، تو اب وہ فرض کفایہ بھی نہیں کہیں گے، فرض عین بھی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فرض کہیں گے۔ آپ کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیں، یہ فرض کفایہ کا جو لاحقہ ہے وہ کفایہ کا تو اس کے ساتھ لگتا ہے۔ فرض جب صرف فرض کا لفظ مجرد استعمال ہو تو اس کا مطلب فرض عین ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ عین لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ فرض لفظ استعمال کرنے کا مطلب فرض عین ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں نہ میں فرض عین کہتا ہوں، نہ میں فرض کفایہ کہتا ہوں، میں فرض کہتا ہوں، گویا آپ نے کوئی نئی اصطلاح ایجاد کی ہے، یہ اس سے پہلے اس امت میں مستعمل ہی نہیں تھی، کوئی نئی بات آ گئی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس فکر کو لے کے چلنے کی ہمت ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے، صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم چھوٹے ہیں، یہی کہا جائے گا اس میں یہ کمی تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں کیا ہوتا ہے جی، وہ جوش خطابت میں، یہ بات یہاں ڈاکٹر صاحب نے جوش خطابت میں کہی تھی، فرض عین والی، مگر نہ سوچ سمجھ کے کہتے جو ہم سوچ رہے ہیں، تو پھر یہ کہ وہ اسے یہی کہتے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ چکر انہوں نے چلایا ہے۔